نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہوئی، 16 پارے مکمل ہو گئے۔ سورہ کاف کا شان نزول، وہ جو 3 سوال کیے تھے مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ روح کیا چیز ہے، ذوالقرنین کون بندہ گزرا ہے، اصحاب کاف کون تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بتاؤں گا۔ 15 دن وہی نہیں آئی، آپ بڑے پریشان ہوئے۔ جب وہی آئی تو فرمایا گیا جب بھی آپ آئندہ کسی کام کا ارادہ کریں یا وعدہ کریں تو انشاءاللہ بولا کریں۔ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، اس لیے وہی ہم نے نہیں اتاری۔ روح کے متعلق فرمایا کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ کا ایک حکم ہے، باقی اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، فرمایا کہ انسان کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے اس کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر۔ بس تمام انبیاء علیہم السلام کو بھی روح کی تفصیل نہیں بتائے گی۔ جواب میں یہ ارشاد فرما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کسی آسمانی کتاب میں اس کی تفصیل نہیں بتائی گی۔ یہودی علماء سمجھتے تھے کہ اگر یہ جواب دیا روح کے متعلق تو جواب ٹھیک ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا جو پہلی آسمانی کتابوں میں بھی تھا اور قرآن مجید میں بھی۔ اور دوسرا جواب فرمایا کہ اصحاب کاف یہ 7 جوان تھے، اصل تو شہر میں 6 تھے اور یہ صحیح العقیدہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکومت ساری کی ساری مشرک، بادشاہ مشرک، ان کو طلب کیا گیا بادشاہ کی دربار میں کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کیا عقیدہ تمہارا؟ تو انہوں نے کہا ربنا ورب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے آسمان و زمین کو بنایا۔ لن ندعو من دونہ الہا، یہ ناممکن ہے کہ ہم اس رب کو چھوڑ کر کسی اور الہ کو پکاریں۔ جان تو دے سکتے ہیں، شہر تو چھوڑ سکتے ہیں، آپ کا ملک چھوڑ سکتے ہیں، مگر اپنا عقیدہ نہیں بدل سکتے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اذا انشطط، اور اگر ہم کسی مجبوری سے اپنا عقیدہ چھوڑ کر آپ کا عقیدہ مان لیں کہ کوئی اور بھی الہ ہے پکارنے کے لائق، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا۔ یہ تھا عقیدہ ان کا، یہ تھا ان کا جرم۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، جبکہ یہ ساری قوم ہماری یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ اس رب کے علاوہ بھی اور الہ ہے جو اس کے اختیارات میں شریک ہے، اسی نے اختیارات دے رکھے ہیں، کوئی صحت دیتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی عزت دیتا ہے، کوئی امن کا اختیار رکھتا ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ عقیدہ تو انہوں نے اپنا بنا لیا، لیکن اس پر کوئی دلیل تو بتائیں۔ کسی کتاب میں اللہ نے یہ بات کہی ہو کہ میں نے اپنے اختیارات دے رکھے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ بولے۔ یہ ان نوجوانوں نے اپنا نظریہ پیش کیا بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہیں اتنے دن دیتا ہوں، ٹھیک ہو جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے۔ ہمارے ملک میں رہنا ہے تو نظریہ تمہیں ہمارے مطابق کرنا ہوگا۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہاں رہیں گے تو یہ ہمیں کفر پہ مجبور کریں گے، تو لہذا ہمیں یہ سہولتیں نہیں چاہیے، شہر چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر یہ جنگل اختیار کریں۔ وہ جنگل میں ایک چرواہا ملا، اس کو کہا کہ بھائی
ہمارے ساتھ تو یہ ہوا، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا بھائی میرا بھی یہی نظریہ ہے، میں نے بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اب 8 ہو گئے، 7 ہو گئے، اس چرواہے کا کتا بھی ساتھ شامل ہو۔ یہ ایک تھک گئے تو غار میں جا کر اسے سستانے کے لیے لیٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ نیند طاری کر۔ 300 سال اور 9 سال مزید گزر کے چاند کے حساب سے سوئے رہے، 3 صدیاں گزر۔ حکومت نے بہت ڈھونڈے، تلاش کیے کہ بندے روح پوش ہیں، کہیں نہیں ملے۔ 300 سال کے بعد جب یہ بندے جاگے تو انہوں نے کہا بھوک لگی ہے۔ سب سے پہلے تو بحث کرنے لگے کتنا ٹائم گزرا ہے، کسی نے کہا کہ آدھا دن، کسی نے کہا نہیں پورا دن ہو گیا۔ انہوں نے کہا چھوڑو یار بھوک لگی ہے، پہلے کھانے کا کچھ کرو۔ پھر کہنے لگے دیکھو ایسا ہی نہیں کوئی کھانا اٹھا کے لے آنا، پتہ نہیں وہ کس قسم کے لوگوں نے پکایا ہو، حرام ہو۔ کیا بات ہے! جو متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ خوراک کی بھی کتنی احتیاط کرتے ہیں۔ 300 سال سے بھوکے پڑے ہوئے ہیں، کھانے کی کتنی طلب ہوگی، مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں کھانا دیکھ کر لانا کہ خراب نہ ہو، مردار نہ ہو، حرام نہ ہو۔ یہ باتیں ہمارے لیے بھی قابل سبق ہیں۔ ہم جب باہر ممالک میں سفر کریں، جتنی بھی کوئی مجبوری ہو، پریشانی ہو، ہمیں کھانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ حرام نہ ہو۔ اور اپنے ملک میں بھی رہ کر کہ جس دسترخوان پہ ہم بیٹھے ہیں کہ یہ حرام کا کھانا نہ ہو۔ جیسے نماز ہماری عبادت ہے، حلال روزی بھی ہماری ایک، کمانا بھی عبادت ہے، کھانا بھی حلال روزی عبادت ہے۔ اللہ ہمیں قائم رکھے۔ اور ساتھ کہنے لگے دیکھو کسی سے بحث نہیں کرنا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو پیچھے آ جائیں اور ہمیں دوبارہ شرک پہ مجبور کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں نا کہ 300 سال گزر گئے۔ اب وہ ایک کو پیسے دے کر بھیجا، اس نے کھانا وانا لیا، اور جب سکے نکال کر دیے اس نے کہا یہ کون سے سکے دے رہے ہو؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے دیکھا، اس نے دوسرے سے کہا، تیسرے سے کہا بھائی یہ کون سے پیسے ہیں تو ہمارے ہی ملک ہیں لیکن یہ کس تاریخ کے ہیں؟ 300 سال پرانے تھے۔ اب جب بات چھڑی آس پاس لوگوں نے کہا یہ وہی تو نہیں ہے جو تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے کہ کچھ نوجوان غائب ہو گئے تھے۔ وہ تم کہاں رہتے ہو؟ اب تو وہ بھی مجبور ہو گئے۔ جو متقی ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اس نے کہا میں اور میرے ساتھی وہ جنگل میں ایک جگہ ٹھہرے، کہا چلو ہمارے ساتھ۔ آپ کھانا بھی اس کو بھی لیا اور غار پہ پہنچے۔ یہ گیا اور جا کر ان کے ساتھ لیٹا اور وہ بھی پھر دوبارہ سو گئے اور یہ بھی سو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان متقی پرہیزگار اولیاء اللہ کو 300 سال سلا کر صحیح سلامت پھر اٹھا کر یہ بات بتا دی، سمجھا دی کہ دیکھو رب کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اور یہ بات بھی سمجھا دی اولیاء اللہ بھی جب دنیا سے چلے جائے تو پھر دنیا والوں کا ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ جمعرات کو روئیں آتی ہیں، اصحاب کہف کی نہیں آتی تھی شہر میں، ان کو نہیں پتہ چلا حکومتیں بدل گئی ہیں، سال بدل گیا ہے، موسم بدل رہے ہیں، اب دن آیا اب رات آئی ہے۔ یا وہ اور مخلوق تھی، وہ بھی اللہ والے تھے نا، اولیاء اللہ تھے، اس سے بڑے اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا دی۔ اور یہ بات کہ ان کی قبر کے قریب جائیں تو وہ بلکہ گھر سے نکلیں تو وہ سمجھ آتے ہیں کہ کیا ارادہ لے کر آ رہا ہے۔ وہ بھی تو اولیاء اللہ تھے نا، ان کو اپنی جیب کے سکوں کا نہیں پتہ چلا کہ یہ کھوٹے ہو گئے۔ یہی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ ان اللہ والوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمیں کب دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہم کب زندہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس عقیدہ توحید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا،
اور اتنی ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اور پھر تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین اللہ کا ایک بندہ تھا جس نے سارے مغربی ممالک بھی فتح کر لیے، مشرقی ممالک بھی فتح کر لیے، ایک ایسے درے میں پہنچا کہ جہاں یاجوج ماجوج سے لوگ بڑے بیزار تھے، تنگ تھے۔ ان لوگوں نے کہا وہ خدا کے لیے ان سے ہماری جان چھوڑو، ہم چندہ کر کے آپ کا تعاون کریں گے، مگر ایسی کوئی دیوار بناؤ کہ ہم ان سے جان چھوٹ جائے۔ اس نے کہا کہ دیکھو مجھے چندے کی ضرورت نہیں، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، مجھے لیبر کی ضرورت ہے، تم میرے ساتھ کام کرو۔ اس نے پھر دونوں پہاڑوں کے درمیان پہ نیچے سے اوپر تک ایسی بڑی دیوار بنائی کہ اس خلا کو پر کر دی، اور اوپر اس نے لوہے کی چادریں رکھ کر سیسا پگھلا کر ڈالا۔ فرمایا کہ یہ دیوار نہ تو قیامت تک پھلانگ سکتے ہیں نہ اس سے سوراخ کر سکتے، وہ توڑ تو رہے مگر ٹوٹتی نہیں ہے، جس دن ٹوٹے گی تو قیامت آ جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دیں گے اور وہ شہروں میں آ جائیں گے۔ تو یہ ہے ذوالقرنین۔ یہ 3 سوالات کے جوابات دیے گئے۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا اور حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، باقی انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی تو تنہائی میں خفیہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے، یا اللہ بڑھاپے کا یہ عالم ہے کہ میرا سر سارا سفید ہو چکا، میرے جسم کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، اب ان میں جان نہیں رہی، لیکن میں اپنے پیچھے ڈرتا ہوں کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرے خاندان میں کوئی دین کی دعوت دینے والا کوئی میرا وارث نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری قوم کو شیطان کفر پہ شرک پہ لگا دے، یا اللہ مجھے ایسا کوئی میرے علوم کا وارث عطا فرما جو آل یعقوب کا وارث ہو، یعنی یعقوب علیہ السلام سے جو دین کی محنت چلی آ رہی ہے اور میرے بعد بھی یہ رکے نہیں۔ اور پھر کہنے لگے اب میری تو بیوی بھی باج ہے، وہ بھی بوڑھی ہے، کہاں سے ہوگا بچہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے۔ کہنے لگے اب اس حالت میں اس بڑھاپے میں کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، جب اللہ نے فیصلہ کر دیا، آپ پیدائش سے پہلے کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، آپ کو بھی تو اللہ نے بنایا ہے، تو کیا تعجب ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اچھا اب تو یقین ہو گیا کہ ہوگا، یا اللہ مجھے کوئی نشانی بتائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بس نشانی یہ ہوگی جس دن ٹھہر جائے گا بچہ، بس 3 دن تک آپ کوئی بات نہیں کر سکیں گے، زبان میں کوئی درد تکلیف نہیں ہوگی، بس سوائے ذکر کے کوئی بات نہیں نکلے گی، بس سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچہ دے دیا۔ دیکھیں نشانیاں کون مانگتا ہے؟ جس کو غیب کا علم نہ ہو، تو غیب کا علم صرف اللہ کی ذات ہو۔ یہ نشانی اس لیے بتائی کہ تاکہ مجھے پتہ چلے، غیب جاننا یہ صرف اللہ کا خاص ہے۔ غیب کی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں میں سے جس کو چاہیں دے دیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بیٹا دیا، نام رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، یحییٰ نامی، فرمایا ہم نے نام بھی رکھا ہے، اس نام کا اس سے پہلے کبھی پیدا ہی نہیں کیا، اور وہ بھی نبی بنایا۔ حضرت مریم کا واقعہ ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حضرت مریم چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی رشتے میں سالی کی بیٹی تھی اور پرورش حضرت زکریا علیہ السلام نے کی تھی، انہی کے سامنے بے موسم پھل دیکھ کر تو زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا مانگی کہ یا اللہ اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، مجھے اولاد دے۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ سے مانگتے ہوئے اسباب کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ اسباب ہیں یا نہیں ہیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب پر نظر رکھ کر اللہ سے مانگنا یہ اللہ کی توہین ہے کہ کہاں سے دے گا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو رب پہاڑ سے زندہ گابن اونٹ نہیں نکال سکتا ہے،
جو سمندر میں 12 خشک راستے پیدا کر سکتا ہے، جو ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے اسباب پیدا کرنا۔ خیر، حضرت مریم غسل کے لیے الگ ایک جگہ گئی، دیکھا کہ ایک اچانک بھرپور ایک خوبصورت نوجوان اندر آ گیا۔ ایک دم ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیسے میرے قریب آ رہا ہے۔ ان سے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، اگر تو ڈرنے والا ہے اللہ سے تو خدا کے لیے میری عزت کا خیال کر۔ حضرت مریم کی ولایت میں کیا شک ہے؟ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اللہ نے تعریف کی ہے کہ یہ مریم کی ماں ولیہ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ کامل عورتیں چند ہی گزری ہیں، حضرت آسیہ، حضرت مریم اور خدیجہ، لیکن جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل و صورت میں دیکھ کر پناہ مانگ رہی ہیں، میری عزت کا خیال کر۔ بولنے سے پہلے ان کو نہیں پتا چلا یہ جبرائیل ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بول پڑے کہ نہیں بی بی، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تمہیں اللہ کے حکم سے میں بیٹا دینے آیا ہوں۔ حیران ہو گئی، بس انہوں نے گریبان میں پھونک ماری تو جیسے ایک ماں کے 9 مہینے گزر جاتے ہیں، وہ ولادت کے قریب ہو جاتی ہے، ایسے ہی بالکل ولادت کے قریب ہو گئی۔ اسی وقت ابھی گھر نہیں گئی، بچے کی ولادت ہو گئی۔ اب حضرت مریم کہہ رہی ہے کاش میں مر چکی ہوتی، کیا منہ لے کر جاؤں میں اپنے خاندان میں، کیا بتاؤں گی یہ بچہ کیسے ہوا، کہاں سے ہے۔ یہ اللہ سے ہی کہہ رہی تھی دل میں اور خفیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو نہیں بولنا، تو زبان کا روزہ رکھ لے، بچے کی طرف اشارہ کرنا، یہ جواب دے گا قوم کو۔ حضرت مریم خاموش ہو گئی۔ پوچھا سب نے، اب ہر ایک ڈانٹ رہا ہے، تیرے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، تیرا خاندان تو ایسا نہیں تھا، تجھے پتہ ہے تو کس خاندان کی ہے؟ موسیٰ اور ہارون کے خاندان سے ہو کر تو نے یہ کام کیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جواب یہ دے گا۔ بچہ گود میں پہلے دن کا بچہ بول پڑا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دینے کا فیصلہ کیا، مجھے نبی بنانے کا فیصلہ کیا، مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار بنانے کا فیصلہ کیا، مجھے نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا اس رب نے بنایا۔ یہ کئی جوابات تھے۔ یہودیوں کو جواب یہ تھا کہ میرا والد کوئی نہیں ہے، مجھے صرف اللہ نے ماں کی خدمت کا حکم دیا، اور یہ بھی جواب تھا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ اب لوگوں کو اطمینان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پھر دعوت ذکر کی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، میری عبادت کبھی نہ کرنا، میرا اور میرے رب کی جو تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، صرف اس کی عبادت کرو۔ یہ ہے سیدھا راستہ۔ اگر عیسائی اپنی عیسائیت کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن مجید کو پڑھیں، صحیح اصل محفوظ عیسائیت ان کو قرآن مجید ہی میں ملی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ والد کو سمجھایا کہ شرک مت کرو، دیکھو یہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں جن کی آپ عبادت کر رہے ہیں۔ والد نے کہا کہ آج تو مجھے سمجھایا نا، آج کے بعد اگر تو بولا تو میں تمہیں جان سے مار دوں، یا میرا گھر چھوڑ دوں، یا یہ دعوت چھوڑ۔ انہوں نے کہا دعوت تو نہیں چھوڑ سکتا، گھر چھوڑنا میرے لیے آسان۔ گھر چھوڑ دیا، والسلام علیکم۔ جدائی کا سلام ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دعائیہ، دعائیہ تو غیر مسلم سے نہیں کر سکتے، البتہ جان چھڑانے کے لیے سلام علیکم، ٹھیک، لیکن میں اللہ سے دعا کروں گا آپ کی مغفرت کی۔ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے اس دعا سے محروم نہیں کرے گا، لیکن غیب تو نہیں جانتے نا، دعا تو مغفرت کی مگر اللہ نے روک دی، فرمایا کہ ابراہیم اس کے بعد نہیں کرنا۔ البتہ اس صدمے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا انعام دیا، فرمایا کہ جب ابراہیم نے گھر چھوڑا، خاندان چھوڑا، ہم نے 2 بیٹے دیے، اسحاق اور اسماعیل، اور دونوں کو نبی بنا دیا۔
ہر قربانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا انعام دیتے ہیں جو انسان کی سوچ سے بھی اونچا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا اور ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور انبیاء کا ذکر فرمایا۔ پھر انسان کے سے ایک شکوہ کیا کہ انسان یہ کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا، گل سڑ جاؤں گا، پھر دوبارہ اللہ مجھے اٹھائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب فرمایا انسان دوسروں پہ تعجب کرتا ہے، اپنی خلقت کو نہیں دیکھتا۔ پانی کے قطرے سے اس کو اللہ نے بنایا، تو جو رب پانی کے قطرے سے بنا سکتا ہے وہ مٹی سے دوبارہ جسم نہیں اٹھا سکتا۔ جن لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، عقیدہ رکھا، فرمایا اللہ کو یہ بات اتنی بری لگی، قریب تھا کہ آسمان گر پڑتے، زمین پھٹ جاتی، پہاڑ ٹوٹ جاتے، اس بات پر کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی بھی کوئی اولاد ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے آدم کی اولاد گالیاں دیتی، ان کے لیے مناسب نہیں کہ مجھے گالی دے، یہ مجھے گالی ہے کہ میرے لیے بھی کوئی اولاد مانے۔ فرمایا کہ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کر رہے ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ ان کی آپس میں بھی محبت پیدا کریں گے اور ان کو مہمان بنا کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یا اللہ